بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے، میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائیں کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غمزدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گویا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا، نہایت ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگی جیسے موسم بھی غم منا رہا ہو، اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا، اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے۔ اس لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی، آسمان صاف تھا۔ وہ خواب دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا، میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی، پرہیزی اور حافظ قرآن۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دے دیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں قبرستان گیا اپنی بیوی کی قبر پر، اور میں بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے بھرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا ہولناک عذاب کہ جسے میں بھی دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا جسے 4 گنا پیسے دے کر میں نے قبر دوبارہ بنوائی، اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت خراب تھی۔ سب نے بیوی سے جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، قرآن کی حافظ تھی، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی، جو اس پر اللہ کا اتنا غضبناک عذاب آیا۔ لیکن پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری بیوہ پھپھو۔ جب میں کالج میں تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پھپھو اور ابا نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں سنبھل گیا اور کالج جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھپھو اور باپ کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے ان کا ملنا جلنا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ لڑکی خوب سنجیدہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ صرف 2 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے۔ اس نے اپنے دونوں بھائی بہنوں کو پالا ہے، وہ نمازی ہے اور حافظ قرآن ہے،
और घर में बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज कराती है, जिससे कमा कर वो अपना घर भी चलाती है। ये सुना तो मैं बहुत खुश हुआ, उससे शादी के लिए हाँ कर दी और फुप्पो ने मेरी शादी उससे तय कर दी। उसने शर्त रखी कि जब तक भाई और बहन की शादी नहीं होगी वो शादी के बाद भी इनकी माली मदद करेगी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था। रिश्ता होने के बाद शादी हो गई। मैंने जब अपनी बीवी को देखा तो उसका दीवाना हो गया। वो ना सिर्फ अच्छी सीरत की थी बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने अपनी फुप्पो से उसके बारे में सुना था। उसने मुझे कभी भी कोई शिकायत न होने दी, बस सिर्फ औलाद की कमी थी। मैं मायूस होता था लेकिन मेरी बीवी का सब्र देखकर मुझे हौसला हो जाता। शादी के 3 साल बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं बहुत बेसुकून हो गया था। मेरी बीवी मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नेमतें गिनवाती रहती। वो सब्र करने को कहती। मैं हैरान था कि वो इतना सब्र कैसे कर सकती है। खानदान के लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा था। वो हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाते जब शादी को 6 साल होने वाले थे कि अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी दे दी। हम तीनों फिर से जी उठे। मेरी फुप्पो और मैंने मेरी बीवी का खूब ख्याल रखा और एहतियात की। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत बिगड़ गई और वो वफात पा गई। ये सब अचानक हुआ और मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बेटे को लेकर बहुत से मंसूबे बनाए थे। मेरी बीवी की कब्र पर आया अजाब मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। इसमें कोई बुराई नहीं थी। मुझे हैरत और सदमा था कि मैं इतने साल बाद भी उसको न जान सका। मेरी बीवी अगर कोई गुनाह कर भी रही थी तो मैं क्यों न जान सका। शायद मैं उस गुनाह से रोक लेता। उन दिनों घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी खबर न थी, और मेरा बेटा किसके पास था मुझे कुछ मालूम न था। मैं अपनी बीवी की मगफिरत की दुआ करता। एक दिन फुप्पो आई और कहने लगी कि एक जरूरी बात करनी है। तो फुप्पो की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया, क्योंकि मेरी बीवी को गुजरे अभी दिन ही कितने हुए थे। मेरी फुप्पो मेरी दूसरी शादी का सोच रही थी। मैं गुस्से में आ गया और कहा, इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात ना करें। उन्होंने कहा कि वो बूढ़ी हो गई हैं और मुझे और मेरे बेटे को नहीं संभाल सकती। जब मैंने ये बात सुनी तो फुप्पो ने कहा, ठीक है, अपना बेटा खुद संभाल लो या फिर उसको दे दो जो इसको दिन रात माँ की तरह संभाल रही है। मैं हैरान था कि मेरे बेटे को कौन संभाल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरी फुप्पो ही मेरे बेटे की देखभाल कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा अपने बेटे की देखभाल के मुतल्लिक, तो उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे को मेरी बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फुप्पो चाहती थी कि मैं उससे निकाह कर लूं ताकि बेटे को माँ का प्यार मिल सके। मैं इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन फुप्पो का इसरार दिन ब दिन बढ़ता रहा। वो हर रोज मुझे मेरा बेटा दिखाती जो बिल्कुल साफ सुथरा सेहतमंद खूबसूरत होता, और चाहती थी कि मैं बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए उसे घर में रख लूं। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। सारा दिन बाहर रहता और रात को आकर फुप्पो की गुफ्तगू सुनता। फिर एक दिन फुप्पो ने बताया कि मेरा साला मुल्क से बाहर जा रहा है। मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी में मुझे बताया था उसकी तालीम मुकम्मल हो गई थी और वो नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता था। मेरी बीवी भी अपनी जिंदगी में इस कोशिश में थी कि भाई बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वो अकेली न रहे। जब उसके भाई का बाहर जाने का सुना तो उसकी बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने इनकार किया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में कंवारी बैठी रह जाएगी, या अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि फुप्पो तो बीमार और कमजोर हो गई थी। वो मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर परेशान था और एक दिन मैंने फुप्पो को शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर वो बहुत खुश थी। उसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखकर हैरान रह गया। फुप्पो ने निकाह की सारी तैयारियां की हुई थी। मैं ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहा था। मैंने उसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह हो जाने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह खुश मिजाज और समझदार भी है या नहीं। मुझे कुछ मालूम न था। मैं नहीं जानता था कि मेरा दिल दूसरी बीवी से मुतमईन हो जाएगा या नहीं। निकाह के बाद भी मेरा वही मामूल था। मैं सुबह के वक्त काम पर जाता और रात को आकर सो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने घर का तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी साफ सुथरा रहने लगा था। मेरा दिल न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा था। मेरी पहली बीवी दीन की समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और मैंने आज तक उसको नहीं देखा था।
ایک روز جب میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حسن پرست نہیں تھا، لیکن جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر پرسرور معصومیت اور نرم تاثرات تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے جو اس کی جگہ لے کر اتنی خوش ہو رہی ہو، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسی ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں بھی عذاب جھیلا تھا۔ میری بات نے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اس بات کو سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن واقف تھی اور اسے روکتی بھی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت تلاوت کرتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دیا، جس سے بچہ ٹھیک ہو گیا اور پھر ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی۔ وہ لوگ جو پیسے دے دیتے تھے جس سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا، لیکن مشکل وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ ماں باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پر نہ تھا، باپ بھی نہیں تھا جو کفالت کر سکتا۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں روپے دے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہیں۔ جو میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس نے روحانیت پالی تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے سب گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزی تھی، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دے، اور پھر وہی ہوا۔ اسے توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملی اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ جسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کی لالچ میں گناہ کرتی رہی، اور پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کروانے اور کالا علم کرنے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے اور نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔